آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 36 اور 37 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما اور نہیں یتبع اتباع کرتے اکثرهم ان کے اکثر الا ظنا مگر ظن کی۔ آیت میں اکثر فرمایا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بعض بت پرست وہ بھی تھے جو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک اور ہر کمال سے متصف ہے، لیکن وہ عناد اور سرکشی کی وجہ سے کفر کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ لوگ محض اٹکل بچوں باتوں پر چلنے والے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ دلائل کے مقابلے میں اوہام و خیالات اور ظن و گمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن میں ظن، یقین اور گمان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں دوسرا معنی مراد ہے، یعنی اس ہٹ درمی کی وہ سزا دے گا کہ دلائل نہ رکھنے کے باوجود یہ محض غلط وہم اور دیوانہ پن کے پیچھے لگے رہے اور عقل فہم سے ذرا کام نہ لیا۔ ان الظن بلا شبہ ظن یعنی گمان، لا یغنی تو نہیں فائدہ دیتا، من الحق حق سے، شیئا کچھ بھی۔ اس آیت میں ظن سے مراد وہ گمان ہے جو خلاف تحقیق ہو، اس میں شک اور وہم بھی داخل ہیں، اور یہ کلام کفار کے بارے میں ہے جنہوں نے کفر اختیار کرنے میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی اور تقلید کی۔ اس تقلید پر دنیا آخرت میں ان کا کوئی عذر مقبول نہیں ہوگا، البتہ خالص مومن جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے لیکن وہ اللہ تعالی جل شانہ کی وحدانیت پر دلائل قائم کرنے سے عاجز ہے۔ وہ اگر کسی ایسے شخص کی تقلید کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل قائم کرتا ہو تو وہ اس آیت کا مصداق نہیں بلکہ وہ یقینی طور پر مومن ہے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ گمان نہیں بلکہ یقین ہے جو کہ واقع کے مطابق ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بما یفعلون اس چیز کو جو وہ کر رہے ہیں۔ فرمایا وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ظن کا لفظ اگرچہ بعض اوقات یقین پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ بعض اوقات غالب گمان کے معنی میں بھی آتا ہے جو صحیح گمان ہو، اگرچہ اس میں خطا کا بھی نہایت کمزور سا احتمال ہو۔ جہاں یہ معانی مراد ہوں وہاں اس کا قرینہ اور دلیل بھی موجود ہوتی ہے۔ اس معنی میں ظن پر دنیا کے تمام معاملات چل رہے ہیں جب تک کسی دلیل سے اس کا غلط ہونا ثابت نہ ہو، اس پر عمل واجب ہوتا ہے۔ خط، ٹیلی فون، موبائل، پیغام کے ذریعے سے پہنچنے والی تمام خبریں ظنی ہوتی ہیں کیونکہ ان میں غلطی یا جعل سازی کا کمزور سا احتمال موجود ہوتا ہے، مگر سب لوگ ان پر عمل کرتے ہیں، ان کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں، شرعی احکام پر بھی عمل کرتے ہیں، خطا کے احتمال کی پرواہ نہیں کرتے۔ خبر واحد یا حدیث کو بعض لوگ جو ظنی کہتے ہیں وہ اس معنی میں ہے، اگرچہ فی نفسی یہ بات درست نہیں کہ احادیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم ظنی ہے، بلکہ صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قطعی اور یقینی ہے۔
خصوصاً صحیح بخاری، صحیح مسلم کی تمام احادیث اور دوسری کتب کی سندن صحیح احادیث سب یقینی اور قطعی ہیں اور ان پر عمل واجب ہے۔ البتہ عام طور پر زن کا جو معنی مراد لیا جاتا ہے وہ ہے ایسا وہم و گمان اور خیال جس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ قرآن حدیث میں یہ لفظ اکثر اسی مضمون معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ایسے استعمال کے موقع پر اس کی مذمت کا قرینہ بھی موجود ہوتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، ظن گمان سے بچو کیونکہ ظن گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ اس ظن سے وہ بے بنیاد بات مراد ہے جو محض کسی کی تقلید یا وہم و خیال پر مبنی ہو اور اس کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ مشرکین کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ محض ظن یعنی بے بنیاد وہم خیال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جس کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ دلیل، جیسے کہ لات، عزا اور منات کے پجاری کے متعلق فرمایا یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں۔ اور فرشتوں کا نام عورتوں والا رکھنے والے مشرکوں کے متعلق فرمایا جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا، حالانکہ انہیں اس کے متعلق کوئی علم نہیں، وہ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا۔ یہاں بھی ظن کا یہی معنی ہے کیونکہ یہ حق کے مقابلے میں ہے اور صاف واضح ہے کہ اللہ کا شریک بنانے والے علم سے بالکل کورے اور کسی بھی عقلی یا نقلی دلیل سے بالکل خالی آتے ہیں، اور ایسے وہم گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتے۔ علیم بما یفعلون، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اسے خوب جانتا ہے، وہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا۔ وما کانا، اور نہیں ہے ھذا القرآن، یہ قرآن ان یفترا، کہ گھڑ لیا گیا ہو، من دون اللہ، غیر اللہ کی طرف سے۔ فرمایا وما کان ھذا القرآن، اللہ تعالیٰ کی توحید ثابت کرنے اور شرک کی تردید کرنے کے بعد قرآن مجید کی حقانیت کا بیان فرمایا کہ یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور اپنے پاس سے بنا لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسے شخص پر نازل فرمایا جو نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا، تصنیف تو بہت دور کی بات ہے، تم بھی اہل زبان ہو، بڑے بڑے شاعر، ادیب، فصاحت بلاغت رکھنے والے مصنف ہو، اگر یقین نہ ہو کہ اللہ کی کتاب ہے اور تم اصرار ہو کہ یہ انسانی کلام ہے تو تمام جن و انس ایک دوسرے کی مدد کر کے اس جیسی کتاب تصنیف کر کے دکھا دو۔ آج تک کوئی مشرک کافر سورۃ الکوثر کے برابر 3 آیتوں کی صورت بھی نہیں لا سکا جیسے کسی اہل ایمان یا صاحب عقل نے تسلیم کیا ہو۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس بات پر پوری دنیا کے تمام فرقوں کے مسلمانوں کا مکمل اتفاق ہے کہ قرآن کریم اپنی اصلی نازل شدہ صورت میں پوری دنیا میں موجود ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ قرآن کی کسی آیت میں تبدیلی کا سوچنا تو دور، اس کے زیر زبر اور ایک نقطہ تک میں بھی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ آج تک جتنے لوگوں نے قرآن کریم پر اعتراض کرنے کی کوشش کی انہیں منہ کی کھانی پڑی اور وہ اپنے ارادہ میں ناکام و نامراد ہوئے۔ ولیکن، اور لیکن، تصدیق، یہ تو تصدیق کرنے والا ہے، الذی، ان کتب کی جو بین یدیہ، اس سے پہلے ہوئیں، وتفصیلا، اور تفصیل کرنے والا ہے، الکتابی، تمام کتابوں کی، لا ریب، نہیں ہے کوئی شک، فیہ، اس میں، من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ قرآن صرف اس لحاظ سے معجزہ نہیں کہ اس میں فصاحت بلاغت بے مثل ہے، روانی اور سلاست ہے، زبان میں شیرینی ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی بے مثل ہے کہ اس میں پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو جامع اور ہمگیر ہدایات دی گئی ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور اس لحاظ سے بھی بے مثل ہے کہ اس کی آیات میں جتنا بھی غور کیا جائے نئے سے نئے مفہوم معانی سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔
نیز اس لحاظ سے بھی اس میں پیش کردہ دلائل انتہائی سادہ اور عام فہم ہیں جن سے سب لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں، اور یہ صفات صرف اللہ کے کلام میں ہی پائی جا سکتی ہیں۔ جس طرح کوئی انسان اللہ کے بنائے ہوئے چاند، سورج، اس کی بنائی ہوئی زمین جیسی زمین، آسمان جیسا آسمان نہیں بنا سکتا، اس طرح کوئی انسان اللہ کے کلام جیسا کلام بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اس جملہ میں قرآن کی دو مزید صفات بیان فرمائی گئیں۔ ایک یہ کہ یہ پہلی الہامی کتاب کی تصدیق و توثیق کرتا ہے، یعنی جو اصول دین یعنی الکتاب یا کتاب کی اصل ہیں ان الہامی کتابوں میں مذکور ہوئے وہی اس میں بھی مذکور ہیں، یہ کوئی نئے اصول پیش نہیں کر رہا۔ اور دوسری یہ کہ جو کچھ اصول دین سابقہ کتابوں میں مذکور ہوئے ہیں ان کو مختلف پیرایوں میں اور دلائل و براہین کے ساتھ ان کی تشریح توضیح بھی کرتا ہے، اور یہی اوصاف قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے ثبوت ہیں۔ برصغیر پاک و ہند موجود عیسائی مشنوں کے مبلغین کی طرف سے یہ اعتراض بڑی شد و مت سے اٹھایا گیا ہے کہ اگر قرآن سابقہ الہامی کتابوں کی تعلیمی پیش کرتا ہے اور ان سابقہ کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے تو پھر قرآن کے نازل ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر عدم ضرورت قرآن پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور لوگوں میں تقسیم بھی کی گئی۔ اس اعتراض کا الزامی جواب تو یہ ہے کہ انجیل بھی کوئی مستقل الہامی کتاب نہیں بلکہ تورات ہی کی توضیح تشریح پیش کرتی ہے، تو پھر آخر اس کی کیا ضرورت تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث ہونے کا کیا فائدہ تھا؟ تو اب اس سے آگے چلیے۔ تورات کے نزول سے پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونے سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء پر جو وہی نازل ہوتی رہی اس کے بھی کلیات دین وہی تھے جو تورات میں مذکور ہیں، تو پھر آخر تورات کی بھی کیا ضرورت تھی؟ اور اس اعتراض کا حقیقی جواب یہ ہے کہ سابقہ تمام الہامی کتب میں کسی کتاب کا بھی اصل متن محفوظ نہیں رہا۔ جس زبان میں وہ نازل ہوئی تھیں ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انبیاء متعلقہ کے بعد ان کے علماء پر ڈالی تھی، خود ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے اختلافات تو آج کل مسلمانوں میں بھی عام ہیں، پھر کیا آج بھی کسی نئے نبی یا نئی الہامی کتاب کی ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے بعد کسی نئی الہامی کتاب کی ضرورت نہیں رہی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ جل شانہ نے لے رکھا ہے، اور مسلم تو درکنار اغیار بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ قرآن جس طرح نازل ہوا تھا آج بھی بعینی ہی اسی اپنی اسی حالت میں محفوظ ہے۔ اور اللہ کی حفاظت کا حال یہ ہے کہ اگر دنیا بھر کے معاندین قرآن کو صفحاتی سے ناپید کرنے یا اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر دور میں اس قرآن کریم کے کروڑوں حافظ موجود رہے ہیں۔ پھر قلمی حفاظت کی لاتعداد ذرائع سے ابتدا سے لے کر آج تک حفاظت ہوتی رہی ہے اور تا قیامت ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی، اور اس کی عملی حفاظت کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ مسلمانوں میں اگرچہ بے شمار اختلافات اور فرقے ہیں تاہم یہ سب کے سب گمراہ نہیں، بلکہ فرمان رسول کے مطابق ان میں تا قیامت ایک فرقہ ایسا موجود ہے اور موجود رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، اور یہ فرقہ وہ ہے جو صرف کتاب و سنت پر انحصار کرتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی گوارا کرتا ہے نہ اضافہ۔ وہ اپنے دین میں کوئی بدی عقیدہ یا عمل کو برداشت نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جس طرح قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے اس طرح اس کے مطالب معانی تشریح تعبیر کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، ورنہ محض الفاظ کی حفاظت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ قرآن کی تشریح توضیح صحیح تفسیر ہمیں احادیث یا سنت رسول میں ملتی ہیں۔ اس سنت کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمائی یہ ایک الگ مضمون ہے۔ ان تصریحات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن و سنت کی حفاظت اور ایک فرقہ حقہ کی موجودگی میں نہ کسی نئے نبی کی ضرورت باقی رہتی ہے اور نہ کسی نئی الہامی کتاب کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائے، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اس کے احکام مسائل پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔